دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو. گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو. باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی محبت کرتی ہے. جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنے گہرا تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے. سب سے پہلے عزت ہے. تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں. انسان کو برباد کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو. مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے. صبر ایسی شے ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے. زندگی کی بہترین ہجرت یہ ہے کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا. رب کریم کی تقسیم سے اختلاف کرنا حسد ہے. اللہ کریم سے بہتر بھلا کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے مستحق ہیں. جب آپ کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو. زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی وہ مومن ہے. اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی. رشتوں کے اندر مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے. اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں کے ملنے کے بعد ہوتی ہے. جو لوگ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہی لوگوں کو اگر مطلب نہ ملے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں. زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دل میں اتر جانے والے کام کریں نہ کہ دل سے اتر جانے والے. انسان کی بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے پہلے اور وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے. جس کو گھر سے عقل نہیں ملتی اس کو زمانہ اچھے طریقے سے عقل دے دیتا ہے. اور ناظرین کرام، کامیابی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ مثبت بنائیں اور دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا سیکھیں. لوگوں کو عزت دیں. اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کریں. اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا. کوئی بھی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیشہ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے. اور ناظرین کرام، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بلائے. کسی سے مخلص محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے. زندگی میں ہمیشہ نیوٹرل رہو. زیادہ مخلصی ہمیشہ نقصان دیتی ہے. کسی سے اس قدر توقعات وابستہ نہ کرنا کہ اگر توقعات ٹوٹ جائیں تو آپ بھی ٹوٹ جائیں. بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے.
دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر طاقتور ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں انصاف کرنے والا وقت سے بڑا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کریم ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر کبھی اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا، اس کو بھی نکل کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اللہ کریم کی رحمت کسی بھی لمحے بے پناہ برس سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرنا، یا تو تمہیں ایک اچھا ساتھی ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ اللہ کریم کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، بس طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں، مگر بکھرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ رشتے، کردار، گھر بار اور یقین۔ اگر امیر بن جاؤ تو تکبر نہ کرنا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں مبتلا ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، بالکل نماز سکون دیتی ہے اگر نماز کو سکون سے پڑھا جائے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی حل کر دیا کرو۔ آدمی آدمی کو کھائے جا رہا ہے، کوئی تو تحقیق کرے اس نئی بیماری پر۔ جن کو منزلوں کی فکر ہوتی ہے وہ لذت دیکھ کر رکتے نہیں ہیں، بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات پر واہ کرے۔ جب آپ کو دیکھ بھال کرنے والا انسان مل جاتا ہے تو درد تو خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو آپ نہ خرید سکتے ہو نہ بیچ سکتے ہو۔ اگر آپ کے بال گرنے لگیں یا تیزی سے سفید ہونے لگیں تو اس کی وجہ آپ کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی تمہاری وجہ سے پریشان ہے تو آپ کی پریشانی میں بھی مزید اضافہ ہوگا، اور یہ ذہنی دباؤ اور دماغی پریشانی کا باعث بنے گا جو آپ کے دل و دماغ پر، بالوں پر اور صحت پر اثر انداز ہوگا۔